سبزی نکال کے اس میں پھینک رہے تھے، وہ چن رہے تھے، وہ آخر کار سبزی والا غصے میں آیا، اس نے اٹھا کے ایسے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں میں 19ویں گریڈ کا افسر ہوں اور تو نے میرے ساتھ اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے، تجھے احساس نہیں؟ انہوں نے کہا جا بھائی جا، 19-20 کریٹ تو ٹماٹر کے میرا بیٹا ہی بیچ لیتا ہے، تو کون سے کریٹ ہے؟ اس نے گریٹ کو کریٹ کہا، اسے پتہ ہی یہی تھا 19-20 کریٹ تو ٹماٹر کے میرا بیٹا ہی بیچ لیتا ہے، تو کون سے 19ویں گریٹ کی بات کرتا ہے، کریٹ کی بات کرتا ہے۔ زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یقین نہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے، کوئی یقین نہیں۔ کتنے اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے آج تک مالدار نہ ہو سکے، خوشحال نہ ہو سکے، دولت مند نہ ہو سکے، نامور نہ ہو سکے، دنیا میں شہرت، ملک قوم کا نام روشن، ماں باپ کا نام روشن نہ بن سکے۔ لیکن یہ یقین ہے ازل سے جس نے بھی سورۃ اخلاص سے، قرآن سے اور نورانی حروف سے اللہ اور اس کے حبیب کے نام سے دوستی کی ہے، اللہ نے دنیا میں اس کو چمکایا ہے، آخرت میں اس کو زندگی تابندگی دی ہے۔ لاہور میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں، یہ نشان ہے اس بات کا، دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی کوئی سلیبس، کوئی نظام نہیں تھا، اور ان کے پاس ایک نام تھا اللہ اس کے حبیب کا، اس نام کو جپا، اس نام کو پکارا اور اس نام سے محبت کی، اس نام کے ساتھ تعلق بنایا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی الفت ڈال دی، اللہ پاک جل شانہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی وفا اور ان کا احترام اور ان کے لیے نظروں میں پاکیزگی، حیا، شرم، بھرم، عزت اللہ نے ان کے دلوں میں اور نظروں میں ڈال دی۔ میرے رب نے کہا جا، ہم تمہیں زندگی بھر روشن تابندہ رکھیں گے اور حیات رکھیں گے۔ ہمارے سامنے دو پیکج ہیں، ایک پیکج نہیں ہے، ہم زندگی کے دو انداز لے کر چل رہے ہیں، ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ہم تنہا کہاں ہیں؟ ہم مرنے سے پہلے کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے، ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے۔ ہاں بھائی، سو رہے جاگ رہے نہیں، کچھ سو رہے، یہ دیوار سے ٹیک لگانے والے خطرے میں ہوتے ہیں۔ ہم تو زندگی کا ایک نظام لے کے چل رہے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ قبر مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے؟ حقیقتوں کا نظام ہے، اور کبھی کبھی اللہ جل شانہ اس قبر کے ذریعے سے حقیقتوں کو روشن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس قبر کے ذریعے سے اللہ پاک ان حقیقتوں کو، حقائق سامنے آتے ہیں، قبر کھلتی ہے، یہ واقعہ ہو جاتا ہے، یا جنت کا باغ ہو جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور 100% آتی ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ یہ نظام ہے اور حقیقت کا نظام ہے، یہ نظام ہے اور سچا نظام ہے اور حقیقت ہے، سچائی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کی ایک قریبی عزیز خواب میں ملے کہ میری بخشش ہوئی، تو پوچھا کس عمل سے ہو؟ کس عمل سے؟ کہنے لگے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھے درود پاک 80 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں روایات ہیں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیم، یہ درود پاک 80 بار پڑھ لے۔ کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ؟ 80 دفعہ پڑھ لے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت کاملہ سے، میرے آقا کملی والے کا فرمان ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ کہا کہ بس میں نے یہ درود پاک پڑھا، اس درود پاک کی برکت سے رب نے میری بخشش کر دی۔ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے اور کامل حقیقت ہے کہ اس اعمال کا زندگی میں مرنے سے پہلے بھی اثر ہے اور اعمال کا مرنے کے بعد بھی اثر ہے، بالکل سچی حقیقت ہے۔ اور میں ایک بات اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں
आमाल के अंदर आमाल भी है, आमाल, आइन, आमाल, आ माल, मालदार, समझ गए? आ माल, आ को इलादा करें और माल को इलादा। आमाल से मुराद बरकतें, गैबी रिस्क, और ऐसी जगह से रिस्क जहां हदीस में आता है जो इस्तिगफार को लाजिम करार देता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, उसको अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाते हैं जहां से गुमान नहीं होता, ख्याल नहीं होता, एहसास नहीं होता, इदराक नहीं होता। ऐसी जगह से अल्लाह उसको रिस्क अता फरमाते हैं। ये आमाल है, आमाल है। फिर अल्लाह पाक जल्ल शानुहू अगर वो आमाल का में इस्तिकामत अख्तियार करता है, इस्तिकामत यानी लगा रहता है, तो हो किसी भी हाल में मौला से लौ लगाए जाओ। हाल आएंगे, कभी ख्याल आएगा, कभी गुमान आएगा, कभी कहेगा ये दुकानदारी है, कभी कहेगा नहीं नहीं ईमानदारी है, कभी कहेगा शोबेबाजी है, कभी कहेगा क्या, तो हो किसी भी हाल में मौला से लौ लगाए जा। कभी मुश्किलात, कभी लोगों के ताने, कभी बातें, कभी परेशानियां, इनको नहीं, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जाओ। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। हाल आएंगे तो हो किसी भी हाल में मौला से लौ लगाए जा। कुदरत जल जलाल में क्या नहीं, बस गिड़गिड़ाए जाओ। जो अमाल की इस्तिकामत पा गया, सुम्मा इस्तकामू, कुरान कहते हैं जिसको इस्तिकामत मिली, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नह। जो अमाल की इस्तिकामत पा गया, लगा रहा, बज़ाहिर नजर कुछ नहीं आ रहा, न दौलत, न दुनिया, न माल, न चीजें, कुछ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, पर अमाल की इस्तिकामत पा गया। जो इस इस्तिकामत को पा गया, उस पे अल्लाह की रहमत के फैसले होते हैं, और अल्लाह उसकी नस्लों को पाल के दिखाते हैं। अल्लाह उसकी नस्लों को दौलत, इज्जत, रिस्क के दरवाजे खोल के दिखाते हैं, और अल्लाह उसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम चला के दिखाते हैं। इस्तिकामत पा गया। आज अगर सूरत इखलास से मोहब्बत है तो कल भी मोहब्बत। अभी 2-3 हफ्ते पहले एक अल्लाह के दरवेश से मिलना हुआ। इंडिया से एक दरवेश तशरीफ लाए, मैं उनकी जियारत करने गया। अल्लाह के वली है, ऐसे टहल रहे हैं, तो मैं गया तो उन्होंने एक तस्वीर दी। कहने लगे एक तस्वीर मालदार है और जानदार है और शानदार है, ये तस्वीरें, लकड़ी की तस्वीर थी, दे दी। और मुझसे फरमाने लगे कि सिर्फ एक तस्वीर सूरत इखलास की आप रोजाना पढ़ लिया करें, सिर्फ एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर सूरत इखलास की रोजाना पढ़ लिया करें। उन्होंने मुझे खुसूसी तस्वीर भी दी और इसकी इजाजत भी दी। तस्वीर तो है नहीं मेरे पास, इजाजत है, और इजाजत का इत्तिसाल आप सोच नहीं सकते। कोई भी बड़ी शख्सियत हो ना, पर्सनैलिटी, कोई भी बड़ी शख्सियत हो, उस शख्सियत की फौरन सनद लेने के लिए कि इस शख्सियत ने फलां उस्ताद से पढ़ा, फलां प्रोफेसर से पढ़ा, फलां डॉक्टर से पढ़ा। अल्लामा इकबाल की शख्सियत का जब निजाम सामने आता है, शख्सियत सामने आती है, तो फौरन इकबाल के बड़े बड़े उस्ताद और बड़ी बड़े कद और बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते हैं कि इकबाल ने इन हस्तियों से पढ़ा था। इसी तरह कोई भी अमल हो, उसके पीछे जो तवज्जुहात हैं किसी दरवेश की, वो इजाजत के साथ मिलती हैं। और इजाजत, मुझे एक साहब कहने लगे कुछ ज्यादा ही मैं पढ़ गया, किसी ने आपका दर्स सुनाया, दर्स में ये लफ्ज इजाजत आई, तो आपने कहा मैं सबको इजाजत दे रहा हूं। कि मैं अंदर अंदर हंस पड़ा, क्योंकि जो बंदा मुझे आपका दर्स सुनवा रहा था वो आपका बहुत अकीदतमंद था। तो मैंने कहा मैं हंसा तो इसके पीर की तौहीन हो जाएगी, तो मैं अंदर अंदर हंस पड़ा। एक चीज है, इसका इजाजत से क्या ताल्लुक है? कहने लगे फिर मुझे आपके दर्स से कुछ चीजें मिली, मैंने वो की और फिर मुझे उसका फायदा हुआ। फिर मैं दर्स की तरफ माइल हुआ, कुछ
کچھ عرصے کے بعد میرے سامنے ایک کائنات اور حقیقت کھلی، اور وہ کائنات اور حقیقت یہ کھلی کہ نہیں، یہ حقیقتوں میں حقیقت ہے کہ اجازت کے ساتھ وہ سند ہوتی ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اور وہ سند اور تاثیر اور طاقت یوں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں بہت حیرت انگیز کمال ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر استقامت ہو، اگر استقامت ہماری زندگی میں ہو اعمال پہ، اللہ غیب کے خزانے سے پھر نسلوں کو پالنے کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ہم پتہ کمزور ہیں، چھوٹے برتن والے ہیں، کشکول چھوٹا ہے، 4 دن کرتے ہیں، 4 دن چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا، بہت کر کے دیکھ لیا، چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر کمزوری اور کیا دکھاتے ہیں، آج وہ کیا، کل وہ کیا، وہ چھوڑا وہ کیا، وہ چھوڑا وہ کیا، یہی اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ایک کمزوری یہ بھی ہے۔ میں بھی پچھلے درس کے بعد میں جلدی نکل گیا، مسافہ بھی نہیں ہوا، میں نے کراچی جانا تھا۔ اتوار کے دن ہم نے کشتی میں بیٹھ کے، بڑی کشتی تھی، اس میں چاول ڈالنے تھے سمندر میں۔ یاد رکھیے گا، جو بے جانوں کو کھلاتا ہے نا، بے زبانوں کو، اللہ اس کو زبان والوں کو کھلانے کا حق اور موقع بھی دیتا ہے۔ کئی لوگ اعتراض سنے ہوں گے، یہ جو حج کے پیسے ہیں، یہ حج کیوں کرتے ہیں ہر سال حج؟ یہ غریبوں کا گھر بنوا دیں، بیواؤں کو پیسے دے دیں۔ امام حسین، امام حسن اور بڑی بڑی ہستی صحابہ، آل رسول، اہل بیت، کسی نے 20 حج کیے پیدل، کسی نے 18، کسی نے 14، کسی نے 7 حج کیے، اور وہی ہستیاں تھیں جو سخاوت میں بھی سب سے آگے تھی۔ سائل جو آیا، 300 بکریاں کھڑی ہیں، 300 بکریاں دے دی، 4000 دینار دے دیے، 4000 درہم دے دیے، وہی لوگ تھے۔ اور یہ بے زبانوں کا رزق اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، دیتا اللہ ہے۔ دیتا کون ہے؟ ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اچھا، کشتی میں نا وہ سارا چاول ڈال کے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ کشتی میں کچھ مزدور بھی تھے، مالک بھی تھے، مجھے عجیب بات کہی، اور وہ بات ایسی کر کے میرے دل پہ ٹھا کر کے لگی۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا باپ ملاح، کشتیوں والا، ہمارے خاندان سمندر میں زندگی ہماری گزری۔ یہ کشتی ہے انڈیا والوں کی پکڑی ہے، جو پکڑ لیتے ہیں پھر نیلامی ہوتی ہے، وہ ہماری پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کی پکڑ لیتے ہیں، سرحد کے بعد جو سرحد کراس کر جائے۔ تو کہنے لگے یہ میری کشتی ہے۔ مجھے کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مچھلیوں کو کھلا رہا ہے۔ لوگ تو مچھلیاں کھانے آتے ہیں اور مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں، مچھلیاں مارنے آتے ہیں، وہ پہلا زندگی میں نے بندہ دیکھا ہے جو مچھلیوں کو کھلا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب طوفان آتا ہے، کیونکہ ابھی طوفان تھا، پہلے ایک ہمیں ٹائم ملا سمندر کا، وہ ڈیلے ہوا، نہیں جا سکے، پھر ملا، پھر ڈیلے ہوا کہ سمندر میں کچھ طوفان تھا، اب انہوں نے ہمیں اوکے کیا تو ہم گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے ساری زندگی گزاری ہے اور میں نے جہازوں کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ پانی کی طاقت پانی ہے، اس کی طاقت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میں نے کشتیوں کو، میں نے بڑے بڑے جہازوں کو کہا، میں بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھا ہوں، سفر کیا ہے، لمبے سفر کیے ہیں، پانی اٹھاتا ہے اوپر اور پھر نیچے جب پھینکتا ہے، پھر پتہ نہیں کہ اوپر ابھریں گے یا نہیں ابھریں گے، لہریں۔ لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا غور سے سنیے، وہ کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے پھر ہم اذانیں دیتے ہیں۔ پھر اذانوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہا طوفان ٹل جاتا ہے۔ اذانیں دیتے ہیں، ملاح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو ساری بات آپ تسبیح خانے والی کہہ رہے ہیں، ہم کتنے عرصے سے میں اذانوں کے کمالات، اذان کی فائدے، اذان کی برکات میں کتنے عرصے سے اللہ کی مخلوق کو بتا رہا ہوں، کتنے عرصے سے بتا۔ اذان اور اذان کی تاثیر اور اذان کی طاقت۔ اذان دیتے ہیں، پھر اذان سے ہمارے طوفان ٹل جاتے ہیں، اذان سے آنے والی لہروں کو رب لگام دے دیتا ہے، اور اپنی طاقت اور قوت اور عظمت اور جبروت اور ہیبت کی وجہ سے، اپنے نام کی برکت کی وجہ سے
آئے طوفان، آئی لہریں، اٹھا پانی، ڈوبتی کشتیاں اور ناؤ اور جہاز، یہ سب طوفان ختم، اور سکھ اور سکون اور راحت اور چین ہمارے سامنے ایک نظام ہے، اور اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں، ایک روح کا نظام، ایک پردے ہیں۔ اگر آپ کو پردوں کی سمجھ نہیں آتی، میں ابھی ایک پردے سے پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ کوئی یہاں مائی کا لال بیٹھا ہے، دنیا کا آخری پڑھا لکھا، اس حال میں مجھے آکسیجن دکھا دے، اور اسی حال میں میں آکسیجن ختم کر دیتا ہوں، اور پھر مجھے کاربن دکھا دے یا کوئی چیز دکھا دے، کہتے ہیں پر میری آنکھیں نہیں دے سکتی، یا آکسیجن ہے تو میں زندگی کی سانسیں لے رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں اوپر پہاڑوں کی بہت اوپر نہیں جا سکتا، کیوں؟ کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، پھر میرا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، میری طبیعت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، میں نہیں جا سکتا، اوپر نہیں جا سکتا۔ ہے کوئی دنیا کا طاقتور انسان، سمجھ والا، عقل والا، شعور والا، احساس والا اور بڑا پڑھا لکھا جو مجھے اس ہال میں آکسیجن دکھا دے؟ آپ کہیں گے نہیں، پر آکسیجن ہے، پرتوں میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سورۃ اخلاص کی طاقت، اذان کی طاقت، اللہ کے نام کی طاقت، یہ بھی اسی طرح چھپی ہوئی ہے جو میری تیری نظر میں نہیں آتی، پر سچ کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ بجلی کی تار اگر ایسے پڑی ہو، اس کا کنیکشن کسی تار کرنٹ کے ساتھ نہ بھی ہو، ہاتھ نہیں لگاتے، کیا پتہ کرنٹ، وہ جو اس کے اندر کرنٹ ہے، بجلی ہے، تار کاپر کی ہے یا سلور کی، لوہے کی، مجھے کوئی بندہ کرنٹ دکھا سکتا ہے؟ یہ بجلی ہے، دیکھو اس سے دھواں جو نکل رہا ہے نا، یہ بجلی ہے، یہ جو شعلہ ہے یہ بجلی ہے، یہ جو کالی لہر ہے یہ بجلی ہے، یہ نیلی ہے یہ بجلی ہے، کوئی دکھا دے۔ سائنس کی ہر تحقیق کو ہم نے حیرت سے سمجھا بھی اور سمجھے بغیر مانا بھی، سائنس کی ہر تحقیق کو، سائنس کی ہر تھیوری کو، جو کہ اکثر تھیوریاں پھر بدلتی رہتی ہیں۔ اگلا سائنسدان آ کے کہتا ہے نہیں اس کی تھیوری یہ نہیں تھی، اب لیٹسٹ تھیوری، نئی تھیوری یہ ہے، پر کبھی میرے کملی والے کی تھیوری نہ بدلے گی، ازل سے رہے گی، ابد تک رہے گی، میرے آقا کا فرمان سچا کبھی نہ بدلے گا، کبھی نہیں بدلے گا۔ جیسے ہمارا یقین سائنس کی تھیوری پہ ہے کہ یہ ہے تو ایسے ہے، سائنس کہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا یقین کملی والے کے فرمان میں ہو، آقا کی بات پہ ہو، اور آقا کے دی ہوئے نظام پہ ہو، بس یہ زندگی کا نظام ہے۔ ہمارے فیصلے بدل جائیں، ہمارا مزاج بدل جائے، ہماری طبیعت بدل جائے، ہم بدل جائیں، اور ہمارے اندر ایک کیفیت ہو کہ بس حضور کا فرمان ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، بس میری عقل مانے نہ مانے، میری طبیعت، میرے دل، میرے دماغ، میرے احساس، میرے ادراک میں یہ چیز اترے یا نہ اترے، پھر میرے آقا نے جو فرما دیا حق حق اور سچ ہے، یہ یقین ہو، اور اس طرح کا کامل یقین ہو۔ ہم خوشحالی کے راز بیان کر رہے ہیں، اور 10واں خوشحالی کا جو راز ہے، ہم 10 راز بیان کر چکے، جن میں نظر بد کے اوپر 4 درس ہوئے، جبکہ وہ ادھورا باب ہے، ہم نے وہ باب پورا کرنا ہے۔ ابھی نظر بد کے اوپر میں نے پوری بات نہیں کر سکا، تو پچھلے درس سے ہم نے سورۃ اخلاص کو بیان کیا، آج سورۃ اخلاص کو ہی بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا پچھلا پہلا درس تھا جس میں ہم نے 40,000 دفعہ مل بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھی، اور صرف 10 منٹ لگے تھے سارے۔ آج بھی اسی طرح ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ خوش قسمت اور نصیب والوں کے لیے ہے جو ان 11 درسوں میں اہتمام سے شامل ہوں گے۔ نصیب والا ہوگا، کوئی قسمت والا ہوگا، کوئی مقدر والا ہوگا جو اپنی نسلوں کے لیے دولت، عزت، رزق، روح، روحانیت اور سچی حقیقتیں لینا چاہتا ہے۔ یقین جانیے، کیا پتہ میرے دائیں بائیں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو
جو میرے مطابق بالکل حقیر ہو، بے حیثیت ہو، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو، مجھے کوئی خبر نہیں۔ میرے دائیں بائیں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو، میرے سامنے اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، مجھے کیا خبر، مجھے کوئی خبر نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جہاں چاہے شادی کر دی جائے گی۔ 3 کام، 3 کام، 3 کام، اللہ، حور عین سے شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بندہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب رات کو بہت دیر ہو جائے، سہیلی کو اور بیوی کہے کہ ذرا انہیں گھر چھوڑائیے گا، آپ سمجھ لیں بندہ بوڑھا ہو گیا۔ ابھی بعد میں سمجھ آئی آپ کو، بڑی سے سمجھ بعد میں آئی ہے، میں کیا کروں؟ بندہ سمجھ لے پھر بوڑھا ہو گیا جب مائی کہے کہ میری سہیلی کو رات ہو گئی، دیر ہو گئی، آپ ذرا گھر چھوڑائیں۔ حور عین، حور عین۔ وہ ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی، وہ کہنے لگی ہائے میرا گھوڑیاں والا میرا، انہیں کہا اماں تیرے گھر تو کتا بلی کچھ بھی، طوطا ہی نہیں تھا، بلی نہیں تھی، تو کرے گھوڑیاں والا، کہہ رہے اس نے ارادہ کیا تھا میں گھوڑے پالوں گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا گھوڑیاں والا۔ مائی اپنے شوہر کو رو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کر لیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جب چاہے اللہ اس کی شادی کر دے۔ پہلا کام جو آقا نے فرمایا، جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، دوسرا چھوٹا موٹا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ قرض، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، قرض کے دروازے کھولتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، میں آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں، ایک جھنڈا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا کائنات کی ہر مخلوق دیکھتی ہے، اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے فقر، فاقہ، غربت، جا تیری تنگ دستیاں، تیری نسلوں میں فقر، غربت، تنگ دستیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، تو نے سوال اور قرضے کے دروازے کھولے ہیں۔ اور چلتے چلتے یاد آئی، ایک بھولا ہوا پرانا سبق بھی یاد دلا تھا، بھولا ہوا، اور وہ سبق کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، سبق بھی یاد دلا تھا۔ میں جو صبح اٹھے اور اٹھتے ہی فوراً اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے، کوئی ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، کوئی تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ بائیں طرف فرشتہ نہیں، شیطان ہوتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے، اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا، چیزیں، گھر، کاروبار، فلاں الجھنوں کو سوچ، آج کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا۔ اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دائیں طرف والا فرشتہ اپنی رجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے، وہ لفظ ہے غنا، غنی، جا تیری نسلوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا۔ اور جسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ جسے اللہ مالدار کر دے، جسے اللہ رزق کے وسعت کے خزانے دے دے، جسے اللہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں، عافیتوں کے خزانے دے دے، اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ اور جو بندہ اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اور اٹھتے ہی دنیا، مال، چیزیں، مسائل، الجھنے ان پہ گم ہو جاتا ہے، تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ، وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے، شیطان لکھ دیتا ہے، وہ لکھتا ہے فقر۔ کیا لکھتا ہے؟ فقر، فقر، کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دے گا، فقر لکھ دیتا ہے، فقر لکھ دیتا ہے، فقر۔ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح
جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے، دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا۔ بس چھوٹا سا ایک عمل ہے، نیند کھلتے ہی منہ پہ اللہ کا نام ہی آ جائے، وہ چاہے اللہ جائے، اور سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔